میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس سے قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے اعمال کے وزن کیے جانے کا تذکرہ فرمایا تھا، اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی والوزن یومئذ الحق، کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جانا یہ برحق چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ انسان دو چیزوں کی وجہ سے اطاعت کرتا ہے، فرما برداری اختیار کرتا ہے اور بات مانتا ہے۔ جب اس کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے اور عذاب دنیاوی یا عذاب اخروی سے اس کو آگاہ کیا جائے، تب وہ اطاعت کے اندر داخل ہوتا ہے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس پر احسانات کی بارش کی جائے، نعمتوں میں اس کو رکھا جائے۔ تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب سے ڈرایا، دنیاوی عذاب سے بھی ڈرایا، اخروی عذاب سے بھی ڈرایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ لوگو تم غور کرو کہ ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا، زمین میں بسایا۔ پھر دوسرا احسان یہ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور زمین کے اندر تمہارے لیے تمام قسم کے سامان زندگی، وسائل زندگی رکھ دیے، تم بہت کم ہی شکر گزار ہو۔ اس زمین پر جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو، اس گلوب کو اس لائق بنایا ہے کہ اس کے اندر زندگی گزاری جا سکے۔ اس کائنات کے اندر بے شمار سیارے ہیں، بے شمار سیارچے ہیں، لیکن کسی بھی سیارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نہ زندگی رکھی ہے اور نہ سامان زندگی رکھی ہے۔ اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ لائف اینڈ لائف سپورٹ سسٹم اسی کائنات کے اندر، اسی گلوب کے اندر، اسی زمین کے اندر رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اندر جو مسلسل گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس کو اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہمیں پیش نہیں آتی ہے۔ اور اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، ہماری اطاعت کے لیے لگا دیا ہے، ہماری خدمت کے لیے لگا دیا ہے۔ یہاں پر یہ کہا گیا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تم کو زمین میں بسایا۔ قرآن مجید کی دوسری آیات کے اندر یہ بات بھی کہی گئی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ تمہارے لیے سورج کو، چاند کو مسخر کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات و دن کو مسخر کر دیا ہے۔ اور وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور تم نے جو کچھ اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے مانگا، وہ سب کا سب تمہیں عطا کیا گیا۔ تو رات اور دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے، چاند سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی خدمت کے لیے بنائے، اور یہ زمین بھی انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ تمہارے لیے دنیا بنائی گئی، کائنات بنائی گئی، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا۔ تو پہلے احسان کا تذکرہ یہاں پر یہ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، کہ زمین کو اس لائق بنایا کہ تم اس کے اندر زندگی گزارو، اور اسی کے اندر تمہاری زندگی کے تمام سامان پیدا فرما دیے، اور وسائل زندگی پیدا فرما دیے، ہوا بنائی اور روشنی بنائی، پانی بنایا، اور زمین کو اس لائق بنایا کہ انسان اس کو جس طریقے سے چاہتا ہے تصرف میں لاتا ہے، اور قسم قسم کے پھل اور پھول اور میوے اور اناج پیدا کرتا ہے، زمین کی تہوں کو کھود کر قیمتی قیمتی ہیرے جواہرات اور قیمتی معدنیات نکالتا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی محسن ہے، اس نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، وہ تمہارا منعم ہے، اس نے تمہارے اوپر انعامات کی بارش کی ہے۔ تقاضا تو یہ تھا کہ تم اس کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کی فرما برداری والے اعمال میں استعمال کرتے، اس کا شکر ادا کرتے، لیکن تم ایسا نہیں کرتے ہو۔ پھر دوسرے احسان کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری تصویریں بنائیں۔ یہ اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں
ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں اپنا خلیفہ اور وائسرائے اور نائب بنا کر اتاروں گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو زمین میں قتل و غارت گری مچائے گی اور خوریزی کرے گی؟ اس کی وجہ یہ تھی، فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ انہوں نے دیکھ رکھا تھا کہ انسانوں کی اس دھرتی پر آبادی سے پہلے جناتوں کو بسایا گیا تھا، اور جناتوں نے بڑی تباہی مچائی تھی، بڑی قتل و غارت گری مچائی تھی۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ آپ ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمانا چاہتے ہیں جو مخلوق فساد مچائے گی۔ ہم تو آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکیزگی اور عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے، کسی نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بطور احسان کے انسان کی تخلیق کا یہاں پر تذکرہ فرمایا جا رہا ہے کہ بغیر مانگے، بغیر سوال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وجود عطا فرمایا، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرمایا اور ان کی تصویر بنائی، اور ساری انسانیت کو انہی کے ذریعے سے پیدا فرمایا، انہی کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا، پھر انہی کی آپس کے تعلقات سے حضرت آدم و حوا کے ملاپ سے انسانی نسل کی افزائش ہوئی ہے، اور اسی سے پوری دنیا کے اندر آبادی آئی ہے۔ آج کی موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اس حالت پر ترقی کرتے کرتے پہنچا ہے، یعنی جو ڈاروین کی تھیوری دی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انسان پہلے اس طریقے سے نہیں تھا جیسے ابھی ہے، پہلے وہ بندر تھا اور پھر دھیرے دھیرے ایوولوشن کے نتیجے میں، ارتقاء کے نتیجے میں ترقی کرتے کرتے انسان کی حیثیت تک پہنچا ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی عظمت کو ختم کر دیا جائے، انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرفیت عطا فرمائی ہے، تمام مخلوقات سے افضلیت عطا فرمائی ہے، اگر اس تھیوری کو، اس نظریے کو قبول کر لیا جائے تو حضرت آدم سے انسانوں کا رشتہ کٹ جاتا ہے، پھر انسان جانوروں کی اولاد سمجھنے لگتا ہے، پھر وہی جانوروں والی صفات بھی اپنانے لگتا ہے اور جانوروں والی جو ہے حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ انسان شروع سے ہی انسان تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پوری دنیا کے انسان ہیں۔ یہ جو نظریہ دیا جاتا ہے اس کے پیچھے بڑی سازش رہی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ توحید سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا رشتہ کاٹ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے اور پھر تمہاری تصویر بنائی ہے اور ایک بہترین سانچے میں تمہیں ڈھالا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ بنی آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرفیت عطا فرمائی ہے، افضلیت عطا فرمائی ہے۔ پھر حضرت آدم کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم کے اعزاز میں، ان کے اکرام میں ان کا سجدہ کرو، ان کے آگے جھک جاؤ، سجدہ تعظیمی کرو۔ تو واقعات مختلف جگہ پر قرآن مجید کے اندر ذکر کیے گئے ہیں کہ حضرت آدم کی جب پیدائش ہو گئی اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، تو تمام فرشتے سجدے کے اندر چلے گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، جو جناتوں میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تو اس نے اپنے افضل ہونے اور اشرف ہونے کی عقلی دلیل دی اور یہ کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، حضرت آدم سے میں بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ گویا کہ آگ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جوہر علوی ہوتی ہے، وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسفل چیز ہوتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے۔ لیکن شیطان نے یہ غور نہیں کیا کہ اگر آگ سے پیدا ہونا اشرف چیز تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا فرمایا تھا، اور پھر مٹی کی صفات پر، باطنی صفات پر، اندرونی صفات پر شیطان نے غور کیا ہوتا تو اس مغالطے میں نہ پڑتا۔ مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر تواضع ہے، اس کے اندر انکساری ہے، اور مٹی ہی کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے قسم قسم کے پھل اور پھول اور پھل بوٹے اور قسم قسم کے اناج پیدا ہوتے ہیں۔ زمین کی یہ خاصیت ہے کہ اس طرح کی چیزیں پیدا فرماتی ہیں، پیدا کرتی ہے، اور انسان حضرت آدم علیہ السلام کا جو خمیر تیار کیا گیا اس کے اندر مٹی بھی تھی اور پانی بھی تھا۔ یہ پانی کا اور واٹر کا جو ایلیمنٹ ہے یہ ایسا ایلیمنٹ ہے کہ آگ کو بھی بجھا دیتا ہے اور
بظاہر آگ کے اندر تو روشنی ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر قدورت بھی ہوتی ہے اور ناپسندیدہ دھوئیں بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر شیطان نے مٹی کی باطنی صفات پر غور کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ یہ نہ کہتا کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اس لیے میں بہتر ہوں، حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا اس لیے وہ بہتر نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو دیا گیا تھا، جیسے یہاں پر کہا گیا ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ فرشتوں سے میں نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو حکم تو فرشتوں کو دیا گیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ تو جناتوں میں سے تھا، وہ تو اس حکم میں شامل نہیں تھا۔ تو علماء محققین نے اس کا یہ جواب دیا کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور وہ انسانوں سے اشرف اور افضل مخلوق ہے۔ جب ایک اعلیٰ مخلوق کو سجدے کا حکم دیا گیا تو جنات جو غیر اعلیٰ اور غیر افضل مخلوق ہے وہ بدرجہ اولا اس حکم کے اندر شامل تھا۔ اس لیے سجدے کے حکم کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، اور پھر شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ نے مجھے سجدے کا حکم نہیں دیا، آپ نے تو فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ شیطان نے یہ وجہ بیان کی کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ لہٰذا یہ مغالطہ اور یہ سوال بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سجدے کے حکم کے اندر تمام لوگ شامل تھے، جو بھی فرشتے تھے اور جو بھی جنات تھے، اور اس کے اندر ابلیس بھی تھا۔ ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر مسلط ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ تم اس جنت کے اندر یا آسمانوں کے اندر رہ سکو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر تھا اور جنت کے اندر یہ مکالمہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو رہا تھا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آسمانوں کے اندر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب یہاں سے نکل جاؤ، تمہاری یہ حیثیت اب باقی نہیں رہی کہ تم یہاں رہو اور تکبر کرو اور میرے حکم کی حکم عدولی کرو۔ فخرج انک من الصاغرین، تم ذلیل اور رسوا لوگوں میں سے ہو چکے ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگتا ہے کہ مجھے مہلت عطا فرمائی جائے کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جس وقت دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور انسانوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔